کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے اور احرام یہیں سے اتار کر کے واپس جائیں گے. بہت ساری اس میں شکیں تھی ایگریمنٹ میں جو لکھی گئی تھی صلح نامے میں. وہ یہ تھی کہ مکہ سے اگر کوئی مدینے بھاگ کر کے آئے تو آپ اسے واپس ہمارے حوالے کریں, لیکن مدینے سے کوئی آیا ہمارے پاس تو ہم اس کو واپس نہیں کریں. یہ سب زور زبردستی والی شکیں تھی اور سب پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ صلح نامے پر دستخط کروا رہے تھے. ہو گئی صلح. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جو ہے کشمکش میں تھے کہ ایسے ان کفار و مشرکین سے دب کے کیوں صلح کی جا رہی ہے, کیا ہماری طاقت نہیں؟ جب ہم 313 تھے تب ان کے پرخچے اڑا دیے, آج ہم 1400 کی تعداد میں اور قریب آئے, ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ان کے دانت کھٹے کر دیں گے. صحابہ میں جوش تھا لیکن منع تھا کہ جنگ کی غرض سے آئے نہیں تھے. تو جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس جانے لگے مدینہ طیبہ, میرے عزیزوں یہ 6 ہجری کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ اتاری, سورہ فتح. اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی, جبکہ بظاہر وہاں کیا لگ رہا تھا؟ صلح. دب کر کے صلح ہوئی, عمرہ کرنے نہیں دیے, مکہ جانے نہیں دیے, بیچ راستے سے واپس بھیج دیے. اور قرآن کہہ رہے ہیں محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی. یہ کون سی فتح ہے؟ وہی 1 سال بعد ہونے والی فتح کی بشارت پہلے ہی میرے رب نے رسول کو عطا کی. 1 سال نہیں گزرا تھا, 7ویں ہجری, پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ. اللہ فرماتا ہے ضرور ضرور اے حبیب آپ مسجد حرم میں امن و امان کے ساتھ داخل ہوں گے, آپ ضرور داخل ہوں گے, حلق کرائے ہوئے یا قصر کرائے ہوئے, بالوں کو منڈائے ہوئے, آپ مسجد حرم میں ضرور آئیں گے اور کسی بات کا آپ کو خوف نہیں رہے گا. یہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. جبکہ حالات کیسے تھے؟ کفار مکہ تنے ہوئے تھے, کوئی قریب آنے نہیں دیتا, لیکن میرے مولا نے وعدہ فرمایا کہ ضرور آپ مسجد حرم میں داخل ہوں گے امن و امان کے ساتھ. اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. 1 سال میں ہی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پھر مسجد حرم میں داخل ہوئے. اس شان سے آئے کہ نہ جنگ و جدال نہ قتل و قتال, صرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی مکہ میں دھوم تھی, بات چل رہی تھی, اور صحابہ اس دن بڑی خوشیوں میں تھے. اور میرے عزیزوں وہ دن بھی کون سا تھا؟ 20 رمضان المبارک تھا. رمضان کی 20 تاریخ کو مکہ مکرمہ کی فتح کا عظیم دن ہے. تو اس سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے ہی خبر فرما دی. اس میں ایک بیعت کا بھی ذکر آیا ہے. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. ہوا کیا تھا؟ ایک درخت کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لیا. بیعت اتنا لفظ تو آپ سمجھتے ہیں, اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے آپ بیعت کرتے ہیں. یہ گناہوں سے توبہ اور عہد کرتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے. وہ بیعت کون سی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جو جمع کیا تھا وہ کس بات پر ہوا؟ یہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر جب حضور اور صحابہ جمع تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو, عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی قاصد بنا کر مکہ بھیجا, کیونکہ آپ مکہ والوں میں بڑے ہی عزت دار مانے جاتے, آپ اشراف میں سے تھے, آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا نہیں. تو آپ کو بھیجا گیا تھا کہ آپ جائیں مکہ کے احوال دیکھ کر کے آئیں, وہاں وہ لوگ کیا کیا میٹنگیں کر چکے ہیں یا کیا حالات ہیں. حضرت عثمان غنی بھی احرام کی حالت میں تھے, حضور کے ساتھ آئے مدینے سے چل کر مکہ تک, حدیبیہ تک. حضور کے حکم پر وہ مکہ اکیلے گئے. جب مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں نے آپ کو نہیں روکا. حضرت عثمان کی اپنی ایک عزت تھی, پورے مکہ میں آپ کا ایک اثر اور رسوخ بھی تھا. آپ کو کسی نے کچھ نہیں کیا. آپ حالات دیکھنے کے لیے مکہ گئے, حرم شریف کے قریب گئے, تو وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے قریش کے اور جو دشمن تھے ان سبوں نے کہا عثمان ہم تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں پہلے سے بھی, اب تم آئے ہو احرام کی حالت میں تو ہم صرف تمہیں اجازت دیتے ہیں تم اپنا طواف کر لو اور چلے جاؤ, تم کعبے کا طواف کر لو اور چلے جاؤ. حضرت عثمان غنی مسجد حرم کے باہر کھڑے رہے, کہا قسم رب ذوالجلال موت آئے گی بغیر نبی کے طواف نہیں کروں گا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر میں طواف نہیں کروں. وہاں تک احرام کی حالت میں جا کر کے بھی طواف کیے بغیر واپس آئے. ابھی ہوا یہ کہ ان کی بحث چل رہی تھی مکہ والوں کے ساتھ, کسی نے افواہ اڑائی کہ عثمان ابن عفان کا قتل ہو گیا. تو یہاں پر صحابہ کرام میں بھی یہ بات پھیل گئی, کیونکہ قاصد کو
ترجمان کو, ایمبیسیڈر کو مارنا بہت بڑا جرم پہلے بھی تھا آج بھی ہے. قاصد کو نہیں مارا جا سکتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ قاصد تھے, اور یہاں صحابہ میں ایسا افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان ابن عفان کا قتل ہو گیا. سب جمع ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب جنگ تو ضروری ہے, قاصد کو انہوں نے مارا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ غیب داں نبی ہر بات کو جانتے تھے. اب صحابہ اکرام میں یہ جو سراسیفی تھی, بے چینی تھی, اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا. اسی درخت کا ذکر یہ آج کی سورہ میں آیا ہے. وہ حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا, اس درخت کے نیچے سارے صحابہ کو جمع کیا اور بیعت لیا. کس بات پر؟ سارے صحابہ سے اس بات پر عہد لیا, کیا تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, اور تم اسلام پر ہمیشہ ڈٹے رہو گے, جمے رہو گے, چاہے جو بھی مصیبت آئے. ان تمام باتوں پر صحابہ کرام نے وہاں پر حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا. وہ پوری بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. بیعت رضوان کیوں؟ رضوان کا مطلب ہوتا ہے رضامندی والی چیز, جس چیز سے راضی ہو جائے گا اس کو رضوان. اب اس بیعت کو بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے اس بیعت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, تحقیق کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے. ان صحابہ سے اللہ راضی ہے. تو بیعت رضوان میں جتنے صحابہ تھے ان کی سند آ گئی قرآن میں کہ اللہ ان سے راضی ہے, اللہ ان سب سے راضی. یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے. اب یہاں پر ایک بات اور بھی بتا دیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت تو لیا. عثمان غنی نہیں تھے وہاں پر, وہ مکہ میں تھے. اب یہاں افواہ تو اڑی تھی کہ عثمان ابن عفان کا کیا ہوا ہے, قتل ہو گیا ہے. لیکن سارے صحابہ جب بیعت سے فارغ ہوئے تو سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے, ارشاد فرماتے یہ میرا ہاتھ, اور اپنا بایاں ہاتھ نکال کر فرماتے یہ عثمان کا ہاتھ, اور عثمان کی طرف سے میں خود اپنے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب داں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ عثمان ابن عفان کا قتل نہیں ہوا, وہ عنقریب آنے والا ہے. پھر صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی صحیح سلامت احرام کی حالت میں واپس آئے. پھر اس کے بعد آنے کے بعد پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی نے اپنا ہاتھ پھر حضور کے ہاتھ میں دے کر بیعت کیا. لیکن یہ فضیلت حضرت عثمان غنی کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا, عثمان ابن عفان کا ہاتھ قرار دیا. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت کیا تو اس کے بعد وہ اپنے ہاتھ کی اتنی حفاظت کرتے تھے کہ پوری زندگی بھر حضرت عثمان غنی نے اس ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کے قریب تک نہیں. حالانکہ جائز ہے آدمی کے لیے استنجا حاجات کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کر سکتا ہے نہانے دھونے میں, لیکن حضرت عثمان غنی نے اس ہاتھ کو قریب نہیں کیا صرف اس لیے کہ یہ ہاتھ میں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا. یہ ادب صحابہ سے ہی ملے گا, یہ ادب جو ہے یہ صحابہ سے ہی ملے گا. عزیزان کرام, اس سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں. کون ہے وہ؟ صحابہ کرام. ان کی صفات اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہا ہے, کون لوگ ہیں وہ جو ان کے ساتھ ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے اشداء علی الکفار, کافروں پر بہت سخت ہیں, بھاری ہیں. رحماء بینہم, اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں. مومنین کے لیے وہ نرم دل ہیں, دشمنوں کے لیے بھاری ہے. تراہم رکعا سجدا, اللہ فرماتا ہے تم ان کو دیکھو گے ہمیشہ رکوع سجدے میں ملیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, ہمیشہ اللہ کی رضا ڈھونڈتے رہیں گے. یہ صحابہ کی اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہا ہے. نبی کے ساتھ جو ہیں بعض مفسرین نے فرمایا اس آیت میں 4 ٹکڑے ہیں. محمد الرسول اللہ کے بعد محمد اللہ کے رسول ہیں, اس کے بعد 4 ٹکڑے. والذین معہ, ایک ٹکڑا ہوگا. اشداء علی الکفار, دوسرا. رحماء بینہم, تیسرا. تراہم رکعا سجدا, چوتھا. اب کیا یہ بہترین نفیس تفسیر اس کی گئی ہے. فرماتے ہیں والذین معہ کا مطلب ہے اور جو ان کے ساتھ ہیں, اس سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات. دوسرا ٹکڑا ہے اشداء علی الکفار,
कुफ्फार पर बहुत भारी हैं, इससे मुराद उमर इब्न खत्ताब। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं, इससे मुराद उस्मान इब्न अफ्फान। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तुम उन्हें हमेशा रुकू सजदे में देखोगे, इससे मुराद हैदर कर्रार की जात। वल्लदीन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, और फरमाया अल्लाह, और वो हमेशा अल्लाह की रजा ढूंढते रहते हैं, इससे मुराद सारे सहाबा की जात। सारे सहाबा को यानी तबका दर तबका यहाँ पर बयान किया गया है। अजीज़ान गिरामी, इससे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सहाबा की सिफत है कि वो दुश्मनों पर भारी थे, आपस में नरम दिल थे, लेकिन यहाँ उलट न दिया गया हो, इसको तब्दील कर दिया गया है। यहाँ अपनों पर लोग भारी हो गए, दूसरों पर नरम हो गए। हाँ, अपनों के लिए सख्त लहजा, सख्त तेवर, माफ ना करना, और दूसरों के यहाँ जी हुजूरी, चापलूसी, तमल्लुक, न जाने क्या क्या चीजें। मेरे अजीजों, सहाबा की ये सिफात नहीं थी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाई थी, ऐसी आपस में मोहब्बत पैदा फरमाई। कुरान उनकी तारीफ में फरमाता है कि बेशक ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा जब सफ लगाते हैं, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, जब ये सफ लगाते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार खड़ी है। कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, अल्लाह फरमाता है शीशा पिलाई हुई दीवार कि उसमें कोई सुराख नहीं होता, कोई तोड़ नहीं सकता शीशे की दीवार को। सहाबा इकराम की सफ को अल्लाह फरमाता है ऐसी मजबूत दीवार की तरह इनकी सफें होती हैं। ऐसा इत्तेहाद था इनका, ऐसी यूनिटी देखने को नहीं मिलेगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों में जो मोहब्बत कायम फरमाई। और मैं आपको बताऊं, हजरत बिलाल और हजरत अबू जर, इन दोनों में तकरार हुई बात बात। हजरत अबू जर ने हजरत बिलाल को इतना कहा कि एक काली माँ के बेटे, क्योंकि काले थे हजरत बिलाल, तो काली औरत के बेटे, इतना हजरत बिलाल को ये बात गिरा गुजरी। हुजूर के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अबू जर ने इस तरह से कहा है, काली औरत के बेटे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, अबू जर, और बुला करके क्या फरमाते हैं कि या अबा जर अफीकल जाहिलिया, अभी तक तुम्हारे अंदर जमाने जहालत की चीजें बाकी हैं, अभी तक जमाने जहालत की चीजें बाकी है। 3 बार मेरे आका ने फरमाया। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने जलाल का इजहार करके चले गए। बस हजरत अबू जर पर इतना असर हुआ, कहते हैं ये कि तकरार में बात हो गई, लेकिन सहाबा का मामूल क्या था, फौरन उसके बाद आए, हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, कहते मुझसे खता हुआ, बातचीत में मैंने तुमसे ज्यादती कर दी, लिहाजा मुझे तुम माफ कर दो, माफ कर दो। बार बार वो हजरत बिलाल को पकड़ने लगे। और उसके बाद क्या कहते हैं पता है, ए बिलाल, अब मेरी रूह को उस वक्त तक करार नहीं आएगा जब तक तुम अपना यही काला पैर मेरे चेहरे पर न रोक दो। मैं नीचे सो जाता हूँ, तुम अपना पैर मेरे चेहरे पर रगड़ो, मैंने तुम्हारे साथ कैसी ज्यादती की। हजरत बिलाल ने उनको उठा लिया, सीने से लगा, कहा पैर कैसे रखा जा सकता है। मेरे अजीजों, ये जो उनकी मोहब्बतें थी ना, ये मुआशरे की, ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हसीन मुआशरा। यहाँ दूसरों की बात तो छोड़े, सगे घर के अंदर नफरतों की दीवारें। जब माता परस्त हो जाते हैं लोग, दुनिया परस्त हो जाते हैं, तो ये मोहब्बत खत्म हो जाती है। उसके सामने सिर्फ और सिर्फ असबाब दिखाई देते हैं। माल वाला है तो मेरा है, नहीं है तो मेरा नहीं है, मुझे वो सलाम करता है तो मेरा है, नहीं है तो मेरा नहीं है। ईमान की अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिफत ये भी बयान फरमाई, मोमिनीन मसलुल मुमिनी कमसलि जसदिन इज़ा इश्तका अदवुन तुदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। हदीस पाक हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिनों की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक जिस्म की तरह, अगर एक अज़ू को तकलीफ हो गई, जिस्म के एक पार्ट को तकलीफ हो गई, तो पूरा जिस्म दर्द करता है, बुखार आ जाता है। अरे ठोकर अंगूठे पर लग जाए, सर दर्द करने लग जाता है, बुखार आ जाता है जिस्म में। एक रोंगटा भी तुम्हारा उखड़ गया तो देखो, एक फुंसी आ जाए तुम्हारे चेहरे के ऊपर, सर दर्द करने लग जाता है। तो जिस्म के सारे पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठोकर पैर की उंगली को लगे, लेकिन दर्द पूरे जिस्म में होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों की मिसाल यही है, एक मोमिन को तकलीफ हो तो सारे मोमिनों को उसका दर्द होना चाहिए, बेकरारी होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि जाता है तो जाए खड्डे में, मेरा क्या जा रहा है, अपने किए की सजा भुगत रहा। नहीं मेरे अजीजों, इसको मुवद्दत नहीं कहते, ये ताअतुफ नहीं है मोमिनीन के दरमियान, जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ تم دوسرے مومنین کے لیے نرم گوشہ رکھو، اور اگر مدد نہیں کر سکتے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرو اور اپنے دل میں نرمی رکھو۔ یہ صحابہ کی صفت تھی، رحماء بینہم، وہ آپس میں نرم دل تھے، آپس میں نرم دل تھے۔ ان کے جو اختلافات بھی نظر آئے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ باقی اپنے نفس کے لیے کبھی ان لوگوں نے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ معاملات نہیں کیے، نفس کے لیے کبھی نہیں کیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں کچھ معاملات میں اگر اختلافات تھے، جو رائے کے اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلافات جس کو کہتے ہیں، اجتہاد کی خطا کے اعتبار سے اختلافات ہوئے، لیکن ان کے درمیان آپس میں محبت بھی ایسی تھی کہ وہ اختلاف اس مسئلے کی حد تک رہتا تھا، باقی آپس کے ذاتی جو محبت ہوتی وہ بہت اعلیٰ پیمانے کی ہوتی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ کچھ معاملات میں اختلافات ہوئے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا جاتا کہ فقہ یعنی شریعت کو جاننے والوں میں آپ کی نظر میں کون ہے، ام المومنین فرماتی سارے صحابہ میں موجودہ میں علی سے زیادہ فقہ جاننے والا کسی کو نہیں سمجھتی۔ تعریف بھی وہی ہے میرے عزیزو، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کا دل لبھانے کے لیے، صحابہ اکرام وہ آپسی محبت کی ایسی دیوار تھے کہ انہیں کوئی گرا نہیں سکتا تھا، کوئی گرا نہیں سکتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ تشکیل دیا۔ میرے عزیزو، آج میں اس سے ریلیٹڈ ایک بات کہنا چاہوں گا، کسی مسئلے سے اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کی حد تک اس کو رکھا جائے، یہ نہیں کہ اس کے باپ دادا پر چڑھائی کی جائے۔ ہاں تو نے یہ مسئلہ جو غلط کیا ہے، ارے اس کا خاندان ہی ایسا تھا، اس کا باپ ایسا تھا، اس کا بھائی ایسا تھا، اور اس کے اخلاق ایسے ہیں، اس کے کردار پوری کی پوری اس کے ذاتیات پر حملہ، اس کے ذاتیات پر ایسا حملہ کہ وہ مسئلہ تو دبا رہ گیا، تمہارا دل کا کوڑ باہر آ گیا، حسد نکل آیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت علی مدینی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، شیخ علی مدینی، یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ یہ اس زمانے کے ہیں جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور وہ بھی بڑے محدث۔ امام احمد بن حنبل وہ امام ہیں جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور ایک طرف شیخ علی مدینی جو خود امام بخاری کے استاد، زبردست دونوں محدثین، لیکن کچھ مسائل میں دونوں میں اختلاف تھا۔ مسائل میں اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے، لیکن کیسی شفافیت کے ساتھ، سنو میں بتاتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل اپنے شاگردوں کو لیے بیٹھے پڑھا رہے تھے اور درس چل رہا تھا۔ اسی دوران شیخ علی مدینی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بہت جلال میں آئے، امام احمد بن حنبل کی درسگاہ کے باہر اپنا گھوڑا وہاں پر رکایا اور اتر گئے۔ اتر کر کے تیزی سے آئے، ان کے تیور بتا رہے تھے کہ آج لڑائی کی غرض سے آئے، آج تو کچھ بڑا ہی ہونے والا ہے۔ تو جیسے ہی وہ آئے، دروازہ کھولے، امام احمد بن حنبل کی درسگاہ میں اندر آ گئے۔ ایک مسئلے میں دونوں کا بڑا اختلاف چل رہا تھا، کس کا؟ امام احمد بن حنبل، شیخ علی مدینی۔ ایک کہتے تھے یہ جائز ہے اور ایک کہتے تھے ناجائز ہے، جو بھی ان کے دلائل رہے ہو۔ تو جیسے ہی وہ اندر آئے، امام احمد بن حنبل نے اپنے شاگردوں کو باہر بھیج دیا، تم سب باہر چلے، ہماری بحث ہو۔ دروازہ بند ہو اور دونوں میں بحث شروع ہوئی۔ بحث کے آداب بھی میں بتاؤں، فقہی مسائل جو ہے یہ گلی چوراہے میں نہیں بیان کیے جاتے، جو باریکیاں ہیں اس کی، فقہی مسائل تو بیان کرے، لیکن جو بعض جزئیات ہیں، بہت سارے ایسے دقیق مسائل ہیں جو فقہاء کرام کے درمیان ہوتے ہیں، وہ عوام کیا سمجھے گا۔ امام احمد بن حنبل اور شیخ علی مدینی دونوں بحث کرتے رہے۔ امام احمد کے شاگرد کہتے ہیں ہم باہر سے سن رہے تھے، ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب ہاتھا پائی ہو جائے گی ان کی، دونوں لڑ پڑیں گے، اندر ہاتھا پائی ہونے کے قریب لگ رہا تھا۔ پھر آوازیں پست ہوئی، دھیمی ہوئی۔ شاگرد کہتے ہیں تھوڑی دیر ہم باہر انتظار کرتے رہے، پھر جو ہے دروازہ کھلا تو شیخ علی مدینی ابھی بھی غصے میں ہی تھی، دونوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا یا جو بھی تھی بات، وہ اٹھ کر کے جانے لگے کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، پھر اگلی بار دیکھ لوں گا۔ شیخ علی مدینی جانے لگے۔ امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے امام ہیں، محدث ہیں، ان کے پیچھے چل پڑے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب شیخ علی مدینی اپنا گھوڑا آگے کرتے، گھوڑے پر چڑھنے والے تھے، امام احمد بن حنبل ان کے پیروں کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ رکھتے، شیخ علی مدینی ان کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر کے گھوڑے پر چڑھے، سلام کیا، مصافحہ کیا اور چل پڑے۔ شاگرد کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے یہ اندر ابھی ہاتھا پائی کی نوبت اور اس قدر سخت ان کی بحث
اور باہر دیکھو تو یہ گھوڑے پر چڑھنے کے لیے اپنے ہاتھ دے رہے ہیں ان کے پیر کے نیچے۔ امام احمد بن حنبل سے ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے، وہ آپ سے ان کی جمتی نہیں ہے، اختلاف ہے، اور آپ ان کی سواری پر چڑھنے کے لیے اپنا ہاتھ دے رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا اے میرے بچوں شاگردوں، اختلاف میرا اور ان کا مسئلے میں ہے، میرے آقا کے غلام ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ تم جانتے نہیں علی مدینی کو وہ احادیث کا ذخیرہ سینے میں رکھتے ہیں، اگر تمہیں ان کا مقام معلوم ہو جائے تو ان کی مٹی سرما لگانے کے قابل ہے۔ اختلاف ہوگا لیکن ذات سے نہیں، مسائل میں ہوتا ہے، اور مسائل میں اختلاف علماء کا یہ رحمت ہے امت کی، جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے میں عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، بڑے بڑے فقہاء کرام کے درمیان اگر اختلافات کسی مسئلے میں آئے تو تم جو ہے اس میں رائے مت دینا 30 مارخاں بنے رہتے، تمہیں کون اجازت دیا ہے؟ علماء کو ناپ رہے ہو، یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، یہ محقق چھوٹے ہیں وہ محقق بڑے، تمہیں پیمانہ بھی معلوم نہیں ہے، ان مسائل میں ان کو دوش نہ ٹھہرائے اور نہ ہی ان کے خلاف بیان بازیاں کریں۔ یہ امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء با عمل صالحین علماء کا اختلاف امت کے لیے اللہ نے رحمت قرار دیا، رحمت میں رہا۔ یہ اس آیت سے میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا، صحابہ کی صفت کو اپناؤ، وہ کفار پر سخت تھے اور آپس میں نرم دل تھے، آپس میں نرم دل۔ اور ایک حدیث میں بتا کر کے ختم کرتا ہوں اس آیت کی تفسیر کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جب چلچلاتی ہوئی دھوپ پریشان کر رہی ہوگی، سورج کی تمازت گرمی، وہاں کسی کو سایہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ عرش کا سایہ کچھ لوگوں کو ملے گا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ 7 قسم کے لوگ میرے آقا نے گنائے، اس میں جو ابھی حاضر موضوع ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے وہ شخص جو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرتا ہے، اس کی دوستی اور دشمنی صرف اللہ کی لیے ہے، تو میرے آقا فرماتے کل قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تم یاد رکھنا، کسی سے اگر تمہاری دشمنی ہوئی ہے تو کس بات پر؟ وجہ ڈھونڈ لینا، میرا اس سے ٹکراؤ ہوا ہے، میری دشمنی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ جائیداد ہے، مار پیٹ ہے، مجھے گالی دیا ہے، کس بنیاد پر؟ ریزن تلاش کر لینا، اس کے بعد پتا چل جائے گا کہ تمہاری دشمنی کس بیس پر ہے۔ ہاں اگر کسی سے تمہاری دشمنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، اس پر تمہیں اجر ہے، بلکہ وعدہ ہے قیامت کے دن۔ اور محبت بھی دیکھ لینا، کسی سے تم محبت کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو؟ کسی سے تم قریب ہوتے جا رہے ہو، اس کی محبت میں فدا ہو تو کیوں ہو؟ یہ توجہ کرنا، ریزن تلاش کرنا، اس سے محبت اس کی خوبصورتی سے کر رہا ہوں، یا اس کے پیسوں کی وجہ سے، یا بڑے منصب والا ہے، یا پھر جو ہے کلاکار ہے، کس وجہ سے اس سے میں محبت کر رہا ہوں؟ ریزن تم بھی ڈھونڈ لیں۔ ہاں اگر یہ لگے کہ اس سے محبت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے پاس آنے سے مجھے اللہ کے قریب ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی وجہ سے میں اس سے محبت کر رہا ہوں، میرے نبی کی وجہ سے محبت کر رہا ہوں، تو تمہارے لیے اجر ہے، فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت پر ہمیں قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ حجرات کی بات میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ اسے چھوڑنا ہماری آج کی تفسیر بالکل نامکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات کی شروع کی ہی آیتیں بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کے لیے آئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو۔ حضور کے دربار میں بلند آواز سے اگر بات کرو گے تو کیا ہوگا بتاؤ؟ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ حضور کے دربار میں بلند آواز سے بات کرنے کا یہ گناہ ہے، یہ سزا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی کو ایسے مت پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اے احمد، اے عبداللہ، اے خالد، یہ آپس میں پکارنے کے طریقے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا نبی کو کبھی یا محمد کہہ کر مت پکارو، آپس میں پکارنے کی طرح نہیں۔ جب بھی رسول کو پکارنا ہو یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، حضور کے القاب سے پکارو، نام سے ڈائریکٹ پکارنے کی ممانعت ہے۔
आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे अजीजों ये बारगाह रसूल के आदाब, ये आयत कब उतरी मैं आपको बता देता हूं। एक सहाबी थे हजरत कैस, कम सुनते थे, कानों से ऊंचा सुनना जिसको कहते हैं, कम सुनाई देता था। और जिसको कम सुनने की आदत होती है वो ऊंचा बोलता है, यानी बहुत जोर से बोलता है, उसको पता नहीं होता कि आवाज कितनी निकल रही है। कानों में एयरफोन लगाए हुए आदमी को देखो कैसे बात करता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी बात सब सुन नहीं रहे, इसलिए चिल्लाता रहता है। तो जिसके कानों में उज्र हो वो जोर से बोलता है। तो हजरत कैस ये सहाबी मजलिस में बैठते जब सहाबा के साथ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात उनको पूछना होती तो जोर से पूछते, क्या कहा या रसूल अल्लाह आपने। हालांकि वो उनका उज्र था, मगर रब्बे जुल जलाल को ये अदा भी पसंद नहीं आई। उज्र हो तब भी अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, मेरे नबी के दरबार में आओ तो बुलंद आवाज से बात मत करो वरना तुम्हारे अमाल जाया हो जाएगा। इस सहाबी को जब खबर हुई कि ये आयत इनके ही लिए उतरी, बहुत रोए, अपने घर में मुकय्यद हो गए, मजलिस में आना ही छोड़ कि मैं जाऊंगा बेअदबी हो जाएगी हुजूर पाक के दरबार, मेरे सारे अमाल जाया हो गए, सारे अमाल। फिर दूसरी आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया, इन्नल लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाजें पस्त कर लेते हैं, यानी धीमी कर लेते हैं। अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, अल्लाह की उनके लिए मग़फ़िरत है और अजर अजीम है। उनकी माफी का परवाना भी आ गया, उनकी तौबा की कबूलियत की बशारत भी आ गई। मेरे अजीजों अंदाजा करो, उज्र होने के बाद भी हुजूर के दरबार में बुलंद आवाज से बात करने की इजाजत नहीं, तो फिर आम लोग अगर हुजूर की बारगाह में चिल्लाएं तो ये किस कदर बेअदबी है। यहाँ तक के फारसी का ये मशहूर शेर आपने सुना होगा, अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाज़ुक्तर, नफस गुम करदा मियां ये जुनैद बायज़ीदी जा। लोगों, आसमान के नीचे जमीन पर एक अदब की ऐसी जगह है जहां पर जुनैद बगदादी और बायज़ीद बुस्तामी जैसे औलिया भी आते हैं तो अपनी सांसों को भी रोक लेते हैं, सांसों को रोक लेते हैं हुजूर के रोजे के पास, कि निकलने वाली सांसों की आवाज से मेरे आका के रोजे की बेअदबी ना होने पाए। आज भी बहुत सारे लोग जियारत के लिए जाते हैं, हमने देखा है, एक हाथ में चप्पल एक हाथ में वीडियो है, फोन, हुजूर पाक के रोजे की जियारत करने आ रहे हैं। मियां ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, ये कोई इस तरह दिल बहलाने वाली जगह नहीं है कि तुम जिस अंदाज से वहां पर खड़े होकर के बेअदबी कर रहे हो। क्या तुम्हारा ये अकीदा खत्म हो गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को देख रहे हैं। मेरे अजीजों, यहाँ हम बैठे होते हैं, एक आलिम भी सामने बैठे तो लोग अदब से बैठ जाते हैं, पैर नहीं फैलाते, हमारी हैसियत क्या है। लेकिन तुम्हारा तसव्वुर कैसा होना चाहिए जब रसूल के दरबार में थे, हुजूर अगर देख रहे हो हाथ पैर, बल्कि आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रखे चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। यहाँ तो अगर सर से चलने की ताकत होती तो आला हज़रत कहते हैं मैं पैर के बल नहीं सर के बल जाता, और तुम यहाँ पर बेअदबी किए जा रहे हो। मेरे अजीजों, बारगाह मुस्तफा में ऐसे खड़े रहो, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। ये कैफियत हो जाना चाहिए जब बारगाह मुस्तफा में जाएं। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे हाजिरी दी है, मेरे अजीजों, एक दो की नहीं, मिसालें बहुत है। हुजूर के दरबार में, हुजूर की वफात के बाद की बात कर रहा हूँ, मस्जिद नबवी में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे और कुछ दूर से आए हुए थे, कभी यानी वफ्द आए हुए थे, कुछ कबीले के लोग आए थे। मस्जिद नबवी में वो लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। हज़रत उमर फारूक जलाल ने कहा कि कंकर है, पत्थर है, तो उन्होंने पत्थर और कंकर मंगवाए। कहा क्या उन लोगों को बता दो, अगर वो अजनबी नहीं होते तो मैं इन कंकरों से उनके मुंह को मारता, कि उन्हें पता नहीं कि बारगाह रसूल में बैठे, मस्जिद नबवी में बैठे, बुलंद आवाज से बात कर रहे हैं। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मामूल ये था कि हुजूर के वफात की बात कर रहा हूँ, हुजूर के वफात के बाद लोग अगर ये कहते हैं कि नहीं ये हुजूर की जिंदगी में थी, याद आप नहीं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोजे के आसपास दुकानों में या मकानों में कील भी ठोकने की आवाज को बर्दाश्त नहीं करती थी। दीवार में अगर कोई कील ठोक रहा हो तो फरमाती कि क्या तुम्हें खबर नहीं कि यहाँ रसूल पाक आराम फरमा रहे। मेरे अजीजों, इस अदब को मलहूज रखा था
ان جھیالے نوجوانوں نے جو سلطان عبدالحمید ثانی ترکی کے خلیفہ سلطنت عثمانیہ کے خلافت عثمانیہ کے جوانوں نے، کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تھی جس زمانے میں ترکیوں نے کی تھی، میں سلطان عبدالحمید کا ادب الگ بتاتا ہوں، لیکن یہ ان جوانوں کو ترکیوں نے مسجد نبوی بنانے کے لیے کن لوگوں کو منتخب کیا تھا پتا؟ 500 ایسے لوگ جن کی ایک بستی بسائی گئی پہلے، چھوٹے بچے جتنے بھی پیدا ہوئے تھے ان سب کو ان کے ماں باپ سمیت لایا گیا، ایک بستی بسائی گئی بالکل دنیا سے الگ۔ ان 500 بچوں کی تربیت کے لیے مامور کیا گیا کہ یہ دودھ پیئیں گے تو قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے اور درود پاک پڑھتے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ بچے بولنے کے قابل ہوئے ان کو حافظ قرآن بنائے گئے، ان کو محدث بنائے گئے، عالم بنائے گئے، اور سب کے سب حافظ قرآن بنے، اور پھر ان کو ایک ایک کاریگری سکھائی گئی، کسی کو دیوار بنانے کا، کسی کو بلڈنگ کے میٹیریل کی باریکیاں، کوئی پلمبر، کوئی الیکٹریشین، جو بھی رہے ہوں اس وقت کے آلات، سب کو ایک ایک فن سکھایا گیا۔ اور یہ 500 یہ معمار تھے، جب یہ جوانی کو پہنچے انہوں نے دنیا نہیں دیکھی تھی، یہ مکمل اسی بستی میں بڑھے اور صرف قرآن کی آواز سنتے تھے اور میرے مصطفیٰ پر درود بھیجتے تھے۔ ان کو لایا گیا مسجد نبوی بنانے کے لیے، حضور پاک کے روزے کے آس پاس کتنا اہتمام کیا ہوگا اور کتنا ماسٹر پلان۔ اور جب یہ نوجوان بنانے کے لیے آئے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے، ہم نے سنا ہے میرے عزیز اتنے ادب سے یہ بناتے تھے کہ دیواروں کو جب پتھر لگاتے تھے اور پتھر اگر چھوٹا پڑ گیا یا بڑا ہو گیا کاٹنے کی ضرورت پڑتی، گونڈی لوگ مستری لوگ جانتے ہیں، کھٹ کھٹ مارتے ہیں اور لگا دیتے ہیں، لیکن اگر 1 انچ بھی پتھر بڑا ہوتا تو اس کو کاٹنے کے لیے 12 کلومیٹر دور جاتے، مدینے سے 12 کلومیٹر دور، وہاں جا کر کے پھر پتھر کو کاٹ کر کے پھر لاتے تھے۔ پتھروں کے کاٹنے کی پھوڑنے کی بھی وہ آواز میرے مصطفیٰ کے روزے کے پاس نہیں کرتے تھے۔ اس شان سے انہوں نے حضور پاک کے روزے کے ارد گرد کی عمارتیں تعمیر کی۔ میرے عزیزو ادب اور جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی ادب میں ہلکا پن کیا، ذرا برابر بھی نقص، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، ایمان اس کا چلا گیا۔ قرآن کہتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کے رسول کی خوب تعظیم کرو، خوب تعظیم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا مومنین پر اپنے نبی کی خوب تعظیم کرو۔ الحمدللہ یہ نصیبہ اہل سنت و جماعت کو ملا ہوا کہ جب بھی نبی پاک کا نام آتا ہے ہم ادب کرتے ہیں، اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا کہاں سے ہے؟ تم چھوٹے موٹے نیتاؤں کے لیے کھڑے